جو ہے بتایا کہ آخرت کے واسطے ہے، اللہ کے واسطے ہے۔ ہم بات بھی جو ہے بتایا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر سنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سنیں گے تو بات اثر کرتی ہے، بس صرف مزے لینے کے لیے یا رسمیت کے طور پہ سنیں گے تو بات کا کوئی اثر نہیں۔ اس لیے کرنے والا بھی یہ سوچے کہ بھائی یہ بات دعوت جو ہے نا، یہ دعوت میری خود کی ذات کے لیے، سننے والوں کے لیے نہیں۔ سننے والے اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ بھائی یہ دعوت جو ہے بتایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ میرے دوستو یہ محنت جو ہے نا، یہ محنت اللہ کو پانے کی محنت ہے، اللہ کو دل میں بٹھانے کی محنت ہے۔ یہ محنت کوئی رسم نہیں، چلو جمعرات ہو گئی، جمع ہو گئے، مسجد کے اندر ہفتہ واری ہے، گشت ہے، جڑ گئے۔ رسم ہوگی تو آدمی بے فکری کے ساتھ کرے گا، جی میں آیا تو کر لیا، جی میں نہیں آیا تو نہیں کیا۔ لیکن اس کو جو ہے بتایا کہ زندگی کا مقصد بنائے گا تو اسے ہر حال میں کرے گا، اس کو کیا کرے، ہر حال میں کرے گا۔ اس لیے یہ محنت اللہ کو پانے کی محنت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ زمینوں میں سما سکے، نہ آسمانوں میں سما سکے، نہ پہاڑوں پہ سما سکے۔ اللہ اگر کدھر سماتا ہے تو وہ جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رہنے کی جگہ کہ مومن کا دل۔ اس لیے جب آدمی اللہ کی ذات کو غور فکر کرے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھے گا کہ میرا اللہ کتنا زبردست، میرا اللہ کتنا زبردست سننے والا، میرا اللہ کتنا زبردست جو خبر رکھنے والا، میرا اللہ کتنا زبردست جو ہے کاموں کے بنانے والا، تو پھر اسے اللہ سمجھ میں آئے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس آسمان کو ہم جو ہے برسوں سے دیکھ رہے ہیں، سالہ سال ہو گئے، کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ سوچا ہم نے کہ اللہ یہ تو نے آسمان بنایا، یہ تیری قدرت کا کتنا بڑا جو ہے، تجھے پانے کا کتنا بڑا راستہ ہے یہ آسمان۔ یہ برسوں سے جو ہے اپنے مقام پر ہے۔ سورج کو دیکھوں تو اتنا بڑا، دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج، لیکن وہ اپنے مقصد پہ چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائیں کہ اللہ کو پانے کی راستے ہیں، کہ آدمی غور کرے، سوچے، اپنی ذات کے اندر میں سوچے کہ اللہ نے جو ہے مجھے کتنا بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ آج دیکھو دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیوں نے اسے بڑا پروجیکٹ بنانا ہے، بڑا پروجیکٹ ڈالنا ہے، نئی چیزیں جو ہے لانچ کرنی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی جگہ چاہیے اور بڑی لائٹنگ چاہیے۔ لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت چیز جسے اللہ نے خود جو ہے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ سب سے بہترین مخلوق اللہ نے بہترین چیز، بہترین پروجیکٹ بنایا انسان کا، تو وہ کتنی تنگ جگہ ہے، مادر رحم کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر، لائٹنگ بھی نہیں، وہاں سے اللہ نے جو ہے بتایا کہ انسان کو بنایا۔ غور کریں کہ جو ہے دوستو کہ اس جو ہے مادر رحم کے اندر انسان کیا تھا، ایک محض نطفہ منی، اس کے ذریعے سے اللہ نے بنایا۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے 2 قطرے بنائے، ایک قطرے سے اللہ نے موتی بنایا، ایک قطرے سے انسان بنایا، اور دونوں جو ہے دنیا کے اندر بہترین۔ موتی جو ہے بتایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے زیور ہے، سونا ہے، سب میں بہترین، اور انسان جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔
تو یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو، اللہ اتنے زبردست۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں کہ 7 زمین کے نیچے ان کے پیر ہیں اور 7 آسمان کے اوپر ان کا سر۔ 600 بازو اللہ نے دیے ہیں، اگر 2 بازو کھول دے تو مشرق سے لے کر مغرب سب ڈھک جاؤ، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ پھر اجرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جو ہے ساری دنیا ان کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے۔ میکائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساری دنیا کا پانی اور ندی نالوں کا پانی، سمندروں کا پانی بتائے ان کے سر پہ رکھ دیا جائے تو ایک بھی قطرہ زمین پہ نہ گرے، ان کے سر سے نیچے نہ آئے، اتنا بڑا تو ان کا سر ہے۔ تو دوستو فرشتہ کتنا بڑا۔ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں یوں آتا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جو ہے ایک سر پھونکے گا قیامت کے دن تو ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ہوا میں اڑنے لگے۔ ایسے بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو نے مجھ سے طاقت والی کوئی مخلوق بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہاں جبرائیل، کہ تم چاروں فرشتوں کو، میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو، 7 زمین اور 7 آسمان کو، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جاؤ، ایک لقمہ بنا کر کھا جاوے۔ ایسے میرے پاس جانور ہیں، جانور ہے نہیں، جانور ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ پھر وہ جانور کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہا جبرائیل وہ میری چرواں گاہوں میں چرتے ہیں، چرواں گاہ نہیں کہ چرواں گاہوں میں چرتے ہیں۔ تو دوستو وہ جانور کتنا بڑا ہوں، اور جن چرواں گاہوں میں جو ہے بتایا کہ وہ جانور چرتے ہیں، وہ چرواں گاہیں کتنی بڑی ہوگی، اور ان سب کو بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ بتایا کہ اللہ کی ذات جو ہے اتنی زبردست، اتنی طاقت والی ہے کہ کسی کے جو ہے تصور میں اللہ کی بڑائی نہیں آ سکتی۔ اللہ اتنا بڑا ہے، ایسا اول ہے جس کی کوئی شروعات نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اتنا بڑا ہے۔ یہ ہمارا کہنا آسان ہے، 7 جو ہے آسمانوں کو ایک لقمہ بنائے۔ آسمان چھوٹا ہے تو ساری دنیا بتائے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنی ہے کہ ساری اس پرتھوی کو، پوری دنیا کو بتایا کہ اس آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسا ہے جیسے بہت بڑے جو ہے میدان کے اندر میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی گئی۔ آسمان کتنا بڑا۔ پھر بتایا کہ یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان پہ رکھ دیا جائے تو ایسے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی۔ پھر کہا کہ دوسرے کے مقابلے میں تیسرا اتنا بڑا، پھر چوتھا، پھر 5واں، ایسے 7 آسمان ہیں، ایسے 7 آسمان ہیں۔ اور یہ 7 آسمان بتایا کہ اللہ کے عرش پہ رکھ دیے جائیں تو ایک انگوٹھی جیسے۔ تو اللہ کا عرش کتنا بڑا، اس پہ جو ہے تجلی کرنے والا، اس پہ تجلی رکھنے والا اللہ کتنے بڑے دوست۔ اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے، اللہ اتنی زبردست قدرت والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس محنت کے ذریعے سے اللہ کو اپنے دلوں میں لانا ہے، اللہ کو پہچاننے کی محنت کہ اللہ اتنا زبردست، اللہ اتنی طاقت والا ہے، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ آج تک جو ہے ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ ایسی بادشاہت کہ سلیمان علیہ السلام ہوا پہ بھی حکومت کرتے، جنگل کے جانوروں پہ حکومت۔ ایسا تخت دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہ اس پہ 6 لاکھ آدمی سوار ہو کر جاؤ۔ آج کے بڑے سے بڑے پلین کے اندر میں جو ہے 600 آدمی اٹھانے کی کیپیسٹی۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ 6 لاکھ آدمی بیٹھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی بتایا حکومت دی کہ آج تک جو ہے بتایا کہ چیٹی کی زبان کسی نے نہیں سنی ہو۔ مچھر کی آواز ہم نے سنی ہوگی، وہ کان پہ آ کے بھیں بھیں کرتا رہتا ہے۔ مکھی کی آواز سنی ہوگی ہم نے، لیکن چیٹی کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے چیٹی کی آواز کو بھی سنتے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے
کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، اور چیٹیوں کی سردارنی جو چیٹی تھی اس نے کیا کہا، سب کو کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ ہوا کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا۔ ایسی حکومت دی اللہ نے کہ لوگ یوں سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام ہی دنیا کے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے محتاج ہو گئے۔ یہ اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو سارے اختیار دے دیے اللہ نے۔ ایک جگہ پہ آ کے سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، محتاج اور بے بس بن گئے۔ کون سی جگہ؟ کہ سلیمان علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں ہوتی، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جانوروں کی زبان سمجھنے والے، ہواؤں کو سمجھنے والے، درختوں کو جو ہے سمجھنے والے، لیکن ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ بڑی دعاؤں کے بعد جو ہے بتایا کہ اولاد ہوئی، تو وہ بھی کیسے کہ مرا ہوا بچہ۔ تو اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملک سلیمان نہیں، ملک تو اللہ ہے، دنیا کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بڑا زبردست اس دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا نہ آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ اللہ اتنی بڑی جو ہے طاقت کے مالک کے ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اور تحت الثری کے نیچے بتایا کہ 7 زمینوں کے نیچے اللہ کی پکڑ، ساری کائنات پہ اللہ کی حکومت چل رہی۔ اللہ ہی ساری کائنات کے رب ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا بتایا کہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مکڑی کا جالا۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ نے مکڑی کا جالا کیوں کہا؟ اللہ کسی جو ہے بتایا کہ کسی چڑیا کا گھونسلہ بتا دیتے، کسی مکڑی کا جو ہے بتایا کہ گھر بتا دیتے، کسی جو ہے مکوڑے کا گھر بتا دیتے، لیکن مکڑی کا جالا اس لیے کہا اللہ نے کہ دنیا میں اگر کسی کی سب سے کمزور طاقت ہے تو وہ مکڑی کی، مکڑی کے جالے کی ہے۔ اس میں بھی مچھر پھنس جاوے نا مکڑی کے جالے میں، تو مکڑی جو ہے گھمنڈ کرتی ہے، اتراتی کہ دیکھو میرا گھر کیسا طاقت والا ہے، جس کے اندر جو ہے مچھر بھی پھنس گئے۔ اب اس کو گھمنڈ کے ساتھ وہ کھاتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر آگے آ کے آپ اسے غور سے دیکھنا کہ وہ یوں سمجھتی ہے کہ میرا گھر کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے گھر کی طاقت جب تک ہے کہ مکان مالکین کی جو ہے بتایا کہ ایک جھاڑو کی نظر نہیں پڑی، ایک جھاڑو پھرا نہیں کہ میں اس کا ساری طاقت، اس کا سارا گھر ختم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقت ہے، چاہے بڑے بڑے نامور بادشاہ ہوں، چاہے تمہاری ڈیفنس کی طاقت ہو، چاہے تمہارے اٹم بم کی طاقت ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جس دن اللہ کا جو ہے جھاڑو لگے گا، ساری طاقتیں ریجا ریجا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اتنے زبردست ہے دوست، اللہ اتنی بڑی طاقت کے مالک۔ اسی نمرود نے بتایا کہ اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کہ تم جو ہے اپنے اللہ سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے، تم اپنی فوج لے کر آؤ، میں اپنی فوج لے کر آ رہا ہوں، اور اب جو ہے آر پار کی لڑائی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ سے آوجاری کرے، یا اللہ اب کیا ہو؟ کہا جس میدان کا کہا گیا ہے تم اس میدان میں پہنچ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ نمرود اپنی ساری جو ہے فوج کے ساتھ، ناچنے گانے والیوں کے ساتھ، ڈھول بجانے والوں کے ساتھ آیا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو، اور کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، کہو اسے کہ اپنی فوج بھیجے۔ اللہ کو جو بتایا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، کا ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں سے ایک پتھر ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ۔ پتھر کو ہٹایا تو اس کے اندر سے اللہ کی فوج نکلی۔ کیا نکلا؟ کہا کہ اس کے نیچے سے بتایا کہ مچھر نکلے، مچھر، اور مچھروں کے ذریعے سے جو ہے نمرود کی فوج کو بھگا دیا وہاں سے۔ اور نمرود کو جس مچھر نے ختم کیا، ہلاک کیا، وہ مچھر بھی کیسا ہے؟ لنگڑا مچھر۔ کیسا مچھر؟ کہ لنگڑا مچھر ہے۔ اس کی ناک کے اندر سے، پورا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ ناک کے اندر سے گھسا اور جو ہے اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ کہ
کہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کا سپر پاور آدمی ہے، لیکن اللہ کے وہاں ایک لنگڑے مچھر کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا اللہ کی طاقت کے سامنے۔ اللہ کی طاقت اتنی زبردست ہے دوست، اس اللہ کو جو ہے دلوں میں جو ہے لانے کی یہ محنت ہے دوست، کہ اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو اپنی مخلوق کو رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو جو ہے پتھر کے اوپر مارو۔ پتھر پہ عصا ماری تو پتھر پھٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر، پھر عصا ماری وہ پتھر پھٹا، اس کے اندر ایک اور، جب تیسرا عصا مارا اور جب پتھر پھٹا تو اس پتھر کے اندر میں ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ میں اس کا رزق ہے، کیڑے کے منہ میں اس کا رزق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ 3 اندھیریوں میں ایک کیڑا جو ہے اس کو بھی نہیں بھولتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ کہ کالی اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس پہاڑ کی جڑ میں اگر کالی چیٹی بھی چلتی ہے تو میں اس چیٹی کو نہیں، اس کے چلنے سے جو قدموں کے نشان پڑتے ہیں میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے چلنے سے جو اس کے قدموں کی آہٹ آتی ہے میں اس آہٹ کو بھی سنتا ہوں۔ دوستو اللہ کی طاقت کتنی زبردست، اللہ رزق دینے میں کتنے زبردست۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس کی صبح جو ہے اللہ کے یقین کے ساتھ ہوتی ہے، شام ہوتے اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ ایک انسان جو ہے بتایا کہ پالتا تو اللہ ہی ہے، پھر بھی انسان کے دل میں ایک دھوکہ ہے کہ میں اپنی عقل سے، میں اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے پلتا ہوں۔ دیکھو آپ جنگل کے اندر میں جاؤ، سمندر کے اندر میں دیکھو کتنی زبردست مچھلیاں ہیں، کتنے جنگل میں کھانے والے جانور ہیں۔ ہاتھی جو ہیں ٹنوں کے ٹن کھا لیتے ہیں، ٹنوں کے ٹن، لیکن ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاتھی جو ہے جنگل میں اللہ کے یقین کے ساتھ پھرتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ٹنوں کے ٹن کھلا دیتا ہے۔ مچھلیاں دریا کے اندر میں جو ہے اللہ کے یقین کے ساتھ پھرتی ہے، اللہ ان کے سمندر کے اندر، پانی کے اندر انہیں ٹنوں کا ٹن کھلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہے کھلانے اور پلانے۔ اللہ تعالیٰ خود کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ تم ان جو ہے پرندوں کو نہیں دیکھتے، یہ صبح سویرے جو ہے اپنے گھونسلوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، شام ہوتے وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں ان پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ انسان اگر 2 بکریاں رکھتے ہوئے اور گھر پہ بٹھا کے اسے کھلائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تنے تنہا پال رہے ہیں، سب کو اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب اللہ ہے، پورے عالم کے پالنے والے اللہ ہیں دوست۔ یہ سارے کے سارے جو ہے بتایا کہ ہمارے یقین کے جو ہے بگاڑ ہے، کہ میں اپنی دکان سے، میں اپنی نوکری سے، میں اپنی فیکٹری سے، میں اپنی جو ہے صلاحیت سے، اگر لوگ جو ہے بتایا کہ اپنی صلاحیتوں سے جو ہے پلتے تو دنیا میں کوئی بے وقوف مالدار نظر نہ آتا۔ آج ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ مال پہ مال جمع کر رہا ہے، اور ایک آدمی اتنا صلاحیت والا ہے کہ کھڑے آدمی کو بیچ دے ہوئے پتہ نہ چلے، اتنا ٹیلنٹ ہے اس میں، لیکن وہ آدمی 100 روپے کے لیے دھکے کھا رہا ہے، اور ایک آدمی اتنی صلاحیت نہیں ہے پھر بھی مال پہ مال جمع کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ کون دے رہا ہے؟ کہ اللہ ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مالوں کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے مالدار بنا دے، اللہ جسے چاہے اسے غریب بنا دے، یہ تو اللہ کی تقسیم۔ کئی دنیا میں ایسے واقعات ہیں، غریبوں کو اللہ نے اٹھا کے جو ہے بادشاہت کی تخت پہ بٹھا دیا۔ کئی بادشاہت کے گھرانوں کے لوگ جو ہے بتائیں کہ روڈ پہ جو ہے بھیک مانگنے والے۔ یہ تو دنیا میں رد و بدل کرنا، یہ تو جو ہے اللہ کی سنت ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ کسی کو کبھی مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے بیٹیوں کا باپ بنا دے، اللہ جسے چاہے اسے بیٹوں کا باپ بنا دے، اللہ کو کون پوچھنے والا؟ اللہ خود فرماتے ہیں، اگر اللہ تم پر رات کے اندھیرے کو تاریک کر دے تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو صبح کا سویرا لے کر آ سکے؟
اللہ اگر تم پہ جو ہے صبح کا سویرا اور دن کا اجالا طاری کر دے، کوئی ہے تمہارے لیے میٹھی نیند کے لیے رات لے کر آ سکے؟ اس لیے اللہ نے بہت سے جو ہے علاقے ایسے بنائے کہ جہاں 6 مہینے اندھیرا ہے، 6 مہینہ دن، تاکہ لوگ یوں نہ سمجھے یہ سب آٹومیٹک چل رہا ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا دھوکہ ہے کہ وہ اس کھوج کے اندر میں پڑے ہوئے کہ مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آئے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہمارا اللہ مرغی کے لانے میں انڈے کا محتاج نہیں اور انڈے کے لانے میں مرغی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے دوستو، اللہ زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں، مردہ میں سے زندہ نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے دوستو، اس اللہ کو دلوں میں بٹھانا ہے دوستو کہ اللہ کتنے زبردست کرنے والے، اللہ نے کتنی بے شمار کائنات بنائی دوستو، ایسے رنگ برنگی جو ہے بتایا کہ اس کے اندر میں سمندر بنائے، 2 سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں، دونوں کا پانی کا رنگ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ سمندر کے کنارے پہ ایک جو ہے درخت نکلتا ہے، ناریل کا درخت، اس زمین کے اندر میں تو کھارا پانی ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، اور اس زمین سے 40 فیٹ اونچے جو ہے ایک بند ناریل کے اندر جو ہے میٹھا اور پاک پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ کس کی طاقت ہے وہ؟ اللہ کی طاقت، وہ اللہ ہے دوستو۔ اس اللہ کو جو ہے بتایا کہ دلوں میں لانے کی یہ محنت ہے۔ جب تک اللہ کی ذات کا استجاب نہیں ہوگا دلوں کے اندر، اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر میں نہیں آئے گی، تب تک بتایا کہ آدمی اللہ سے ڈرے گا نہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ محنت کر کے اللہ کو اپنے دلوں میں بٹھایا تھا دوستو۔ اب اللہ سے ایسا تعلق بنایا، ایسا تعلق بنایا کہ میرا اللہ جو ہے اتنا زبردست ہے، مجھے بغیر کمائے کے اللہ مال دے گا، اللہ جو ہے بغیر مال کے مجھے چیزیں دے گا، اور اللہ بغیر چیزوں کے میرے کام بنائے گا۔ اللہ نے جو ہے دنیا کو اسباب سے جوڑا، یہ اللہ کی ترتیب ہے، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صحابہ اکرام پتہ اس ایمان کے ساتھ دنیا میں جیے تھے، اب ان کی زندگیاں جو ہے بتایا کہ اس خالق کے حکم کے تابع تھی، اس اللہ کے حکم کے تابع تھی دوست، ان کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بتایا کہ آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ یہ آگ جہاں سے نکلی وہاں دفن کر دو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس آگ کو جو ہے حضرت عمر کی چادر سے ڈھکیڑ دے، آگ پیچھے جا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بتایا کہ جو ہے زمین میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو کوڑا مارا اور اس زلزلے کو بند کر دیا۔ بتایا کہ اپنے دل کے اندر میں اللہ کو ایسا بٹھایا تھا کہ ان کی زبانوں کی لاج رکھتا تھا اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحری کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ صبح صادق ہو چکی ہے، 3 بار آواز دی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم صبح صادق ہو چکی ہے، اللہ کے نبی نے وہیں رک گئے، کہا بلال کہ صبح صادق ہوئی نہیں تھی، مگر تو نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کی لاج رکھی اللہ نے اور جو ہے صبح صادق کر دیا۔ دوستو یہ ایمان یہ زندگیاں بنائی، یہ زندگیوں میں بتایا کہ اللہ کا خوف جب آتا ہے جب دل کے اندر میں اللہ آتا ہے۔ آج ہمارے دل اللہ سے غافل ہیں، اس کی مثال دیتے اللہ والے، کہا کہ ایک برتن کے اندر میں جو پانی بھرا ہوا ہے اگر اس کے اوپر آپ دودھ ڈالو گے تو وہ باہر ہی جائے گا، وہ برتن میں نہیں آئے گا، برتن بھرا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر میں بتایا کہ دنیا کی چیزیں بھری ہوئی، کیا بتاؤ، دنیا کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، دنیا کی حقیقت، دنیا کی محبت، دنیا سے ہونے کا یقین، یہ سب ہمارے دلوں کے اندر بھرا پڑا ہے۔ آج ہمیں کوئی آ کر یوں کہہ دے سونے کی مورتی دکھا دے بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی کو جو ہے پگھلا کے سونے کا بسکٹ بنا کے سامنے پیش کرے تو آدمی کے دل میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے، میرے مکان کی تعمیر میں کام آ سکتا ہے، یہ میرے جو ہیں گھر کی ضرورتوں میں یہ
بسکٹ کام آ سکتا ہے. تو ہمارے اندر سے بتایا کہ جو ہے بتوں کی پرستش تو ختم ہو گئی مگر چیزوں کی پرستش ابھی تک باقی ہے دوستو. چیزوں سے ہونے کا یقین جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے باقی ہے دوستو. صحابہ اکرام نے بتایا کہ اپنے دلوں کو ایسا بنا دیا کہ بتایا کہ کسی چیز کا جو ہے بتایا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کا استجاب نہیں. اللہ کی ذات کے سوا کسی کا استجاب نہیں. پھر زندگیاں بنی تھی دوستو, تعلق بنایا تھا اللہ سے. اس لیے اللہ والے کہتے بھائی کہ آدمی کا تعلق تو جو ہے ایسے بنے جیسے ایک بچے کا جو ہے تعلق اپنے باپ سے ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے گھر سے باہر نکلے نے کتے کو دیکھ کر جو دیکھا نے تو فوراً گھر میں بھاگ گئے, دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن وہی جو بچہ جو ہے بتایا کہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے نکلتا ہے نا تو سوئے ہوئے کتے کو بھی ڈھیلا مارے کہ بھائی بچے کا جو ہے تعلق ہے اپنے باپ سے کہ میرے ہاتھ میں میرے باپ کی انگلی ہے, یہ اپنی جان پہ کھیل جائے گا مگر مجھے اس کتے کے حوالے نہیں کرے گا, اس کا بھروسہ ہے. تو وہ سوئے ہوئے کتے کو ڈھیلا مار کہا کہ تعلق. ایسے ہی بتایا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے, ایسا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا اللہ میری ضرورت پورے کرنے کے لیے میرا اللہ جو ہے مجھے کافی ہے. تو پھر آدمی کسی چیز سے گھبرائے گا نہیں, کبھی کسی کو جو ہے دھوکہ نہیں دے گا آدمی, کسی بھی آدمی کے ساتھ فریب نہیں کرے گا دوستو. آج یہ دنیا کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی کہ اللہ کی ذات سے نظر ہٹ گئی, دنیا کی چیزوں کے اوپر نظر آ گئی. اس لیے جو ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کا دھیان آئے. جب تک اللہ دل میں نہیں آئے گا ہماری زندگی میں اللہ کا دھیان نہیں آئے گا. کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا. بازاروں کے اندر چلے گئے اللہ کا دھیان ہے تو چوتھا کلمہ زبان پہ آ جاتا, اللہ کا دھیان نہیں ہے تو آدمی گیا کام سے. نامحرم چیز نظر آ گئی تو فوراً اپنی آنکھوں کی اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا. کسی گندی تصویر پہ نظر پڑ گئی تو فوراً جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا. اگر اللہ کا یقین نہیں ہے تو اللہ کا استجاب نہیں ہے, دل میں اللہ نہیں ہے تو آدمی گھبرائے گا نہیں. اسی لیے اللہ والے کہہ رہے ہیں آدمی جو ہے کمزور یقین کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے, ذکر کر سکتا ہے, لیکن کمزور یقین کے ساتھ جو ہے آدمی بتایا کہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. لوگوں کی بھیڑ میں تو آدمی اللہ بنتا پھر جائے گا, لیکن تنہائی کا موقع ملا شیطان بن جائے گا, شیطان بن جائے گا کہ اللہ نہیں ہے دل کے اندر. صحابہ نے دل میں اللہ کو بٹھایا تھا, تبھی تو جو ہے رات کی اندھیری میں ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں پانی بھی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے ماں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے. تو ماں بھی جو ہے دوستو آج ہماری جو ہے اس زمانے کی عورتیں بیٹیوں کو سکھاتی ہے نا روٹی پکانا, باہر بیٹھ کے دیکھتی ہے بیٹی کیسے روٹی پکاتی, کیسے سالن بناتی. ایسے ہی بتایا کہ اس زمانے کی مائیں بھی اولاد کی تربیت کرتی تھی. ماں بھی دیکھتی ہے بیٹی کے اندر میں اللہ کا دھیان کتنا ہے, کہا بیٹی یہاں کہاں تیرے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں, اس رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ملا دے پانی. تو وہ بیٹی کہہ رہی ہے ماں امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا مگر فَأَيْنَ اللہ, اللہ تو دیکھتا ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے, وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے دوست. یہ ہے اللہ کا دھیان. ہم بازار سے جا رہے ہوں اور کسی کے جو ہے پیسے گر گئے تو اللہ کا دھیان ہے تو آدمی اٹھائے گا بھائی صاحب آپ کے پیسے ہیں گر گئے. اللہ کا دھیان نہیں ہے تو اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے اٹھا کے سیدھا جیب میں. اللہ کا دھیان نہیں ہے, مل گئے پیسے, کھائیں گے پھریں گے کیا ہوگا. آدمی بازار سے جا رہا ہے, گھر کی طرف سے جا رہا ہے, راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں اچھا خاصا بڑھیا موبائل مل گیا. پرانا پھٹا ہوا موبائل تو ہر کوئی واپس دیتا, اچھا سا بڑھیا سا موبائل مل گیا تو آدمی جلدی سے اٹھائے گا. اللہ کا دھیان ہے تو کہا نہیں کسی کا ہے یہ, فون آئے گا تو اس کو واپس کرنا ہے ہمیں. اور اللہ کا دھیان نہیں تو جلدی سے سوئچ آف کر کے اس کا سم کارڈ نکالا اپنا ڈالا کہ میں تو فلاں جگہ سے لے کے آیا. بھائی دھیان نہیں ہے اللہ کا تو آدمی جو ہے
ان حرکتوں سے جو ہے بچے گا نہیں، اللہ کی ذات سامنے نہیں آئے گی۔ کسی کو دھوکہ دینے سے آدمی گھبرائے گا نہیں، جھوٹ بولنے سے آدمی کو ڈر نہیں آئے گا دل کے اندر میں، کسی کو گالیاں دینے سے آدمی کو جو ہے اللہ کا دھیان نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو اللہ کے دھیان سے زندگی بنتی ہے۔ شادی کا موقع، غمی کا موقع، اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو ان شادیوں کے اندر میں جو ہے اللہ نبی ناراض ہوں گے، سب کو آدمی خوش کرے گا، ساری دنیا کے ریتی رواج کو اپنائے گا اور اللہ نبی کو جو ہے ناراض کر کے جو ہے بجائے شادی کرے گا۔ اللہ کا دھیان نہیں، ابھی سے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی روٹھے تو روٹھے، ہمیں کیا۔ اس لیے دوستو بتا اللہ کا دھیان ہوگا تو آدمی دیکھے گا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ نہ جانے کتنے جو ہے ریتی رواج ہماری جو ہے شادیوں میں چل رہے۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو بتایا کہ بیٹی کے لیے تو 5 جوڑے خریدنے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے 50 جوڑے خریدنے۔ فلانا جو ہے فلانی جو ہے ناراض ہو جائے گی، فلان، کیونکہ ہم نے معاشرہ ایسا بنایا۔ ابھی 2 مہینے پہلے ایک جو ہے نوجوان ملا کہ ہماری شادی میں 1 گھنٹے میں ہم نے 10,000 روپے کے پٹاخے پھوڑے۔ یہ ہماری شادیوں کی زینت بن گئی، یہ ہماری شادیوں کی رونق بن گئی۔ گھوڑے پہ بیٹھنا، ناچنا، گانا، ان کے ساتھ جانا تو بڑا شاندار شادی ہے۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ شادی کی تو کہا اس کی شادی کیا شادی۔ تو یہ سب جو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر میں اللہ کا دھیان نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ ہمارے جو ہے دوست تھے، ہم ساتھ میں کام کرتے تھے، اس کی شادی ہونے والی تھی تو وہ جیب میں لیمبو اور مرچی لے کر گھوم رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو؟ کہا کہ کیا کرے، گھر والوں نے ڈال دیے، کہا یہ تیری شادی کے دن اب نزدیک آ رہے ہیں، اس کو لے کر پھرو، نظر نہ لگ جائے۔ دوستو یہ جو ہے بتایا کہ ہماری شادیوں کے اندر رواج ہے۔ اب آدمی جو ہے بتا اللہ کا دھیان ہوگا تو کہا میرے خاندان والے مجھ سے ناراض ہو جائے چلے گا، میری برادری والے میرا جو ہے بتایا مذاق بنا لے بنے چلے گا، لیکن میں اپنے نبی کے جو ہے طریقے سے ہٹ کے شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے جو ہے اپنا گھر نہیں بساؤں گا، اپنے بچوں کا گھر نہیں بساؤں گا۔ اللہ کا دھیان ہوتا تو یہ آدمی عمل کرتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جو ہے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بھتیجا ایک ایسا کھیل پتھر کا کھیل رہا ہے اور اس کو روکنے لگے کہ بھائی اس کھیل سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ایسا کھیل جو ہے کھیلنے سے جس سے جو ہے آدمی کا کوئی نفع نہیں ہے، کسی کو لگ جائے تو نقصان ہو جائے۔ تو اس بچے نے چھوڑ دیا، وہ صحابی اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر وہ بچہ اسی کھیل میں لگ گیا تو ان صحابی نے قسم کھا لی آج کے بعد تجھ سے بات نہیں کروں گا، کہ میں نے تمہیں اللہ کے نبی کا ارشاد سنایا اور تم پھر اسے سن کر انسنی کر دیتے۔ تو دوستو یہ دل کے اندر میں اللہ کا دھیان تھا، ان کے سامنے اللہ سامنے تھے۔ ہر وقت جو ہے بتایا کہ کبھی کسی کو جو ہے ایک جملہ کڑوا کہہ دیا تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں کہ کسی کو جو ہے ایسا جملہ کہہ دیا جس سے آدمی کو جو ہے بتایا کہ دل پہ بھاری لگے تو فوراً معافی مانگنے لگے، اسے کہہ رہے کہ جو جملہ میں نے کہا ہے وہ تم مجھے کہو، ورنہ جو ہے قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر تم نے اسے ایسا جملہ کیوں کہا تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ ڈرتے تھے صحابہ۔ آج ہم جو ہے جتنا بتایا کہ گناہ کر کے نہیں ڈرتے، صحابہ نیکیاں کر کے اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، نیکیاں کر کے اتنا۔ آج ہم آپس میں مذاق میں ایک دوسرے کو اتنے جملے کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کا دل ٹوٹ گیا۔ اور یہی زبان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کہا کہ آدمی کو سب سے گہری جہنم میں اگر پھینکنے والی کوئی چیز ہے اور سب سے زیادہ کثرت سے آدمی جہنم میں جائیں گے تو اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کا خلاصہ ہے قرب قیامت کا زبان ہے وہ کام کرے گی جو کام تلواروں سے نہیں ہوگا،
اور یہ ہو رہا ہے دوستو. تلوار کا زخم ایک دن بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے کبھی بھرتا نہیں دوستو. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم زبان کو جو ہے میٹھی استعمال کریں. یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا دوست. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم 12 واقعہ سنتے ہیں ان کا کہ دوستو ایک جو ہے بتایا کہ صحابی رسول ہیں، بتایا کہ نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو صحابی کا ہے، آخری وقت ہے، لیکن بتایا کہ زبان سے جو ہے بتایا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو ہے ماں ناراض. ماں سے پوچھا گیا کہ اتنا کیوں ناراض ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رات کا جو ہے سبے دار ہے، دن کا روزے دار ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان اتنی کڑوی کہ یہ جب بولتا تھا تو میرے کلیجے کو چھلنی کر دیتا. اس لیے جو ہے دوستو اس چیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے ہمیں. یہ دعوت کی محنت اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کریں. سالہ سال گزر گئے تبلیغ میں چلتے چلتے، چلا لگاتے لگاتے، 4 مہینے لگاتے لگاتے، اگر زندگی وہیں کی وہیں ہے، ہماری زندگی وہی بے ڈھنگی چال ہے تو دوستو یہ چلے جو ہے بتایا کہ یہ ایک جو ہے رواج ہو جائے. تبلیغ کے ذریعے سے تو یہ چاہتا ہے زندگیوں میں تبدیل آ جاؤ، ہمارے دل کے اندر دن بدن اللہ کی طرف جو ہے بتایا کہ رغبت پیدا ہو، اللہ کی معرفت ہمارے دل کے اندر میں روزانہ پیدا ہو، نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان ہو. آج تو جو ہے دوستو پہلے چلے میں جو سیکھ کیا ہے وہی نماز وہی صورتیں بتایا کہ 20 سال تک چل رہی. کتنا وقت ہوا کہ 25 سال سے تبلیغ میں لگاؤں، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد کہا کہ وہی نماز چل رہی. دن بدن جو ہے بتایا کہ میری نماز میں آج سے 25 سال پہلے میری نماز ایسی تھی، آج کیسی ہے. جب تبلیغ میں لگا تب مجھے جو ہے قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا تھا، آج میں الحمدللہ کلام مجید کی تلاوت کرتا ہوں، مہینے میں ایک کلام شریف میں پورا پڑھتا ہوں. تبلیغ جو ہے زندگیوں کو سنوارنے کا نام ہے. تبلیغ کے ذریعے سے زندگیوں میں اعمال ہوں، تسبیحات ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو. صرف بھاگ دوڑ، محنت ملاقات یہ تبلیغ نہیں ہے دوست. کہ جو ہے بتایا کہ امت کا درد ہو، ہمارے جن بھائی جو بتائے مسجد والے اعمال سے دور ہے تو بتایا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں درد پیدا ہو، ایک اڑن ہو. اس کا نام تبلیغ ہے کہ ہمارے زندگی میں اعمال کی جو ہے تیاریاں ہوں. ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چلے پہ چلے لگا رہا ہے، گشت پہ گشت کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے چکی چل رہی ہے، اس میں آٹا نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے، اناج نہیں ہے، بس خالی چکی چل رہی ہے اور جو ہے بتایا کہ آوازیں آ رہی ہیں کھٹا کھٹ کی. آج سے 25 سال پہلے میں جب کام میں جڑا تو میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اب جو ہے میرے دل کے اندر میں نماز کی اتنی محبت آ گئی کہ ایک نماز بھی چھوٹ جاوے تو میرا دل زخمی ہو جاتا ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا. ایسا دل بنائے ہمارا. آج سے 25 سال پہلے جب میں تبلیغ میں لگا تو جو ہے میری جو ہے فجر کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا تھا. آج جو ہے بتایا کہ 25 سالوں کے بعد میری تہجد بھی مجھ سے نہیں چھوٹتی. کیا ایسی زندگی بنائی ہے ہم نے؟ ایسے دل کو سنوارا ہے. بس محنت میں جمع ہو جانا، جمعرات کو جمع ہو گئے، جو گشت کے دن جمع ہو گئے، مشورہ کر لیا. مشورے میں کبھی بیٹھ کر ایسا میرا دل کبھی رویا ہے کہ جو ہے اللہ پوری امت کو جو ہے مسجد میں لانے کا، ہدایت پہ لانے کا مجھے ذریعہ بنا دے. میں اس سوچ کو لے کر، میں اس فکر کو لے کر بیٹھا ہوں. آج میرے دل پہ ایسی باتوں کو تو ڈال دے اللہ. کبھی ایسا درد پیدا ہوا؟
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ جو ہے ایک کوڑن کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک دل کے اندر میں امت کا درد پیدا ہوتا ہے، اس درد کا نام تبلیغ ہے۔ یہ تو کام کے امور ہے، مشورہ کرنا، کام کرنے کی جو ہے بتایا کہ ترتیبیں، کام تو دل کے اندر کے درد کا نام ہے۔ مولانا کی اندر کی جو کڑن تھی، جس کڑن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو ہے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ایک دھن بننی چاہیے۔ آدمی کاروبار میں ہو نا تو اس کی جو ہے بتایا کہ دھن یہ ہو کہ یار جو ہے یہ ساتھی میں ہمارا فلانا یہ کیسے جو ہے بتایا کہ اللہ کی جو ہے گھر میں آنے والا بن جائے، اس کی زندگی کیسے اچھی بن جائے، اس کی زندگی کیسے اعمال والی بن جائے، یہ دھن۔ ہمارا کام تو رسمیت والا ہے، رسم والا، کہ مشورے میں آ گئے تو مشورے کی بات، مشورہ ختم ہوتے ہی بتایا کہ سب فکریں ختم۔ آدمی بے چین بن کے پھرتا ہو، آدمی دھن بنا کر پھرتا ہو۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا، بتایا کہ بیڑی والوں کو بیڑی بند ہو گئی، اور بتایا کہ جو ہے گٹکھا والوں کی گٹکھا بند ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے دھن بنائی، ایک فکر بنائی، تو بتایا کہ جو ہے بند دکانوں میں سے اپنا کام کروا لی۔ بیڑی والے نے کہیں سے بھی اپنی بیڑی نکال کے لے لی، ویمل والے نے کہیں سے اپنی ویمل خرید لی۔ بھائی انہوں نے فکر بنائی، صبح اٹھتے ہی بھائی کیا ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں کبھی درد ہوا کہ فلانا ساتھی یا روزانہ ہم جاتے نہیں ملتا، اس کو کیسے ملیں گے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم تو بس جا کے آ گئے، بولے بس احسان کر لیا اللہ پہ، وہ تو ملتا نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ ایک درد پیدا کرنا، ایک کڑن کا نام جو ہے تبلیغ۔ یہ کام تو جو ہے لوگوں کو جو ہے غوث قطب اور ابدال بنا دے، ایسا کام ہے دوست۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی سے پوچھنے لگے کہ تمہیں جو ہے قطب بننا ہے؟ تو بتایا کہ اس آدمی نے کہا کہ ہاں مجھے قطب بننا ہے، کہ اس کے لیے کچھ کرنا نہیں، بس دل کے اندر میں فکر پیدا کر لے، درد پیدا کر لے امت کا، اللہ تجھے قطب بنا دے گا۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کروا رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے مولانا پہ ایک حال طاری ہوا، مولانا نے کہا کہ یوسف یہ کام کیسا ہے جانتے ہو؟ کہا یہ کام تو ایسا ہے کہ لوگوں کو غوث قطب اور ابدال بنا دے۔ اس کام کا چھوٹا سے چھوٹا اسٹیشن تو ولایت ہے، یہ کام تو لوگوں کو جو ہے ولایت کے مقام دلا دے، ایسا کام۔ لیکن ہم نے آج جو ہے کام کو، اللہ معاف کرے، کہا کہ اس کام کو ہم نے کھیل بنایا۔ میرے جی میں جب مزہ آیا تو میں نے وقت لگایا، میرے دل کے اندر جب جو ہے میرا دل لگا تو میں نے گشت کیا، دل نہیں لگا تو چھوڑ دیا۔ وہ درد نہیں میرے گشت کے اندر میں، وہ جو ہے فکر نہیں میری دعوت کے اندر میں، وہ رونا نہیں میری جو ہے بتایا کہ زندگی کے اندر میں، جس سے جو ہے لوگوں کی زندگی اللہ بدلے، جس سے لوگوں کی زندگی اللہ بدلتا ہے۔ وہ اعمال پیدا نہیں ہوئے، 25 سالوں سے 25 چلے لگا دیے، لیکن ابھی تک میری نظروں کا دیکھنا صحیح نہیں ہوا، میری نظروں کا دیکھنا صحیح نہیں ہوا، میرے چلے ابھی تک جو ہے میرے اندر میں نہیں لگے دوست۔ میں نے چلے لگائے، چلے مجھے نہیں لگے، ورنہ میری نظریں جو ہیں دوستو پاک ہوتی، میرے دماغ کی سوچ پاک بن جاتی، میری تنہائیاں بتایا کہ اللہ کے معرفت والی بن جاتی، میری تنہائیوں میں مجھے اللہ یاد آتا، میری تنہائی میں میں جو ہے اپنے اللہ کو سوچتا، اللہ کو غور کرتا کہ میرا اللہ کتنا زبردست۔ میرے دوستو بڑا پرخطر دور ہے، پرخطر زمانہ ہے، اس لیے زندگیوں کو بدلنے کا نام، زندگیوں کو تبدیل کرنے کا نام۔ ایک زمانہ تھا کہ ساتھی جو ہے تسبیحات کا اہتمام کرتے، آج اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بھی جو ہے تسبیحات چھوٹ جاتی تھی، کہ چلو میں 25 سال سے جو ہے تبلیغ میں لگا ہوں، میرے 25 چیلے لگ گئے، آج تک میرے اندر میں تسبیحات کا اہتمام نہیں آیا، آج تک اشراق پڑھنے کی میری عادت نہیں آئی، نماز پڑھتے ہی فوراً جو ہے نظر ہے تو چائے کی پیالی پہ میری نظر،
میرے دل میں کبھی نہیں آتا کہ میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے ذکر کروں، اللہ کے دھیان میں مست ہو جاؤں، میرے دل میں نہیں آتا۔ آج تک میری یہ عادت نہیں بنی کہ میں جب تک میری تسبیحات پوری نہیں ہوگی میں بستر پہ سونے نہیں جاؤں گا، میری کلام مجید کی تلاوت نہیں ہوئی میں بستر پہ سونے کے لیے نہیں جاؤں گا، یہ میری عادت نہیں بنی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کام جو ہے مجھے کتنا نفع دے رہا ہے؟ اگر یہ اعمال نہیں آتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا جو ہے بتایا کہ عمل جو ہے صحیح نہیں ہے، میری آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں ہوا، جس سے بتایا کہ ہدایت کا نور آتے ہی اللہ پاک نکال لیتے۔ میرے دماغ کی سوچ صحیح نہیں ہوئی، میرے دل کی جو ہے بتایا کہ فکر صحیح نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے بتایا کہ یہ جو ہے اعمال میری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں پاتے، نکل جاتے ہیں۔ سنا ہے کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ جب جو ہے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ یار یہ فلانا تو ایسا تہجد گزار آدمی نے، اتنی داڑھی نے، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ جڑتا ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ جو ہے اپنے آپ سے نہیں جڑتا، ایسا نہیں، اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں دوستو، کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر صرف ایک بدگمانی پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بدگمانی پیدا، کہ ایک آدمی رو رہا ہے، ان کو دیکھ کر پتا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ یہ جو ہے دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، بس دل کے اندر خیال آ گیا تو کہا کہ 4 مہینے کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، 4 مہینے کی تہجد کی نماز۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے دل میں کون سا ایسا گناہ گزر گیا، ہماری نظروں نے کون سا ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے ہم سے توفیق چھین لی گئی دوست، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک موجن کے بارے میں جو ہے بتایا کہ واقعہ آتا ہے، علماء کرام سے سنا ہے دوست، کہ جو ہے بتایا کہ پوری زندگی جس نے جو ہے اذان پڑھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب مرنے کا وقت آیا لوگوں کو جمع کیا اور کہا کلام مجید لے کر آؤ، کلام مجید لے کر آئے تو کہا کہ تم سب گواہ رہنا اس کتاب سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ حالات کی تحقیق کی گئی، اللہ والوں نے جب جو ہے بتایا کہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جب جو ہے اذان دینے کے لیے جو ہے اوپر کھڑا ہوتا تو قریب میں یہودی کا گھر تھا، اس کی عورت پہ نظر ڈالتا، جس کی وجہ سے اس کے سینے جو ہے موت کے وقت اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا دوست۔ رونے کی بات ہے دوستوں کہ آج ہماری زندگیاں کس جو ہے ٹریک پہ جا رہی ہے، ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے؟ سوائے غفلت کے ہمارے پاس کچھ نہیں دوستوں، باتیں ہی باتیں۔ مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی بھائی دعوت کے کام کرنے والے باتوڑیے ہو گئے، باتیں ہی ختم، گشت ختم ہوا نہیں کہ ساتھی مسجد کے جو ہے باہر کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے۔ نماز کے لیے آنا، پہلی صف میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نماز جب تک کھڑی نہیں ہوئی تب تک جو ہے ذکر میں لگنا، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن بتایا کہ دعوت کے ساتھ ہی 3 جمع ہوئے نہیں کہ باتیں شروع ہو گئی۔ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں نا تو مسجد میں بھی باتیں شروع، 3 جمع ہوئے نہیں کہ باتیں شروع ہو گئی۔ تو مولانا اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھی باتوڑیے بن گئے، اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں اور باتیں بڑھتی جا رہی۔ اس لیے دوستو بتایا کہ زندگی کو بنانے کا نام جو ہے تبلیغ ہے، زندگی میں اعمال لانے کا نام تبلیغ ہے، زندگی میں اعتدال پیدا کرنا اس کا نام جو ہے تبلیغ ہے۔ یہ جو ہے تبلیغ کا ساتھی بتایا کہ تہجد کو جو ہے پڑھنے والا، تہجد میں رونے والا، تسبیحات کا پڑھنے والا، تلاوت کا کرنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، پھر جو ہے یہ دعوت کو لے کر جو ہے اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہے ایک درد کے ساتھ، ایک کڑن کے ساتھ، اور پھر ان کو جو ہے خوشامد کر کے سمجھا رہا ہے۔ بس موٹے موٹے الفاظ کہے گا لیکن اللہ زندگیاں بدلے گا، اللہ زندگیاں بدلے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
میں خود بدل جاؤں تو بتایا کہ میری دعوت اثر لائے گی، میری دعوت رنگ لائے گی۔ اب میری زندگی صحیح نہیں، میری دعوت کتنی اثر کرے گی؟ اس لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے بتایا کہ دعوت کی محنت ہے دوستو۔ اس کے لیے دوستو یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے کہ 4 مہینے کے ذریعے سے بھائی گھر چھڑانا مقصد نہیں ہے، کہ بتایا کہ آخرت کی فکر پیدا کرنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ ہمارے چلے 4 مہینے ہماری محنتیں سب اللہ کے لیے ہے کہ بس اللہ ہمارے دلوں میں آ جاوے دوستو۔ اس اللہ کو پانے کے لیے محنت ہے۔ اس کے لیے بتائے بھائی ہمت کر کے